اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند متعال کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے زندگی عنایت فرمائی اور اتنی عمر عنایت فرمائی کہ اس سال بھی ماہ محرم کو درک کر رہے ہیں۔ اس کی نعمت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور جہاں ماہ محرم آتا ہے تو وہیں امام حسین علیہ السلام سے مومنین کے دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، اور وہیں مومنین کے دل کی کیفیت اس انداز سے ہو جاتی ہے کہ جہاں نام حسین سنتے ہیں وہاں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور جب اس آنسو کے اوپر گفتگو کی جائے اور بات کی جائے تو کئی روایات ہیں، کئی معصومین کے ارشادات ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ اس گریے امام حسین کی فضیلت کیا ہے، اور ان آنسوؤں کے نکلنے کا انسان کو کیا اجر و ثواب خدا عنایت فرمائے گا۔ یقیناً سامعین یہ تمام فضائل سنتے ہوں گے اور مسلسل سنیں گے، لیکن یہ ایک ایسی فضیلت ہے، ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے اوپر جتنا کلام کیا جائے، جتنی گفتگو کی جائے، یہ اتنا مزید فائدہ دیتا ہے۔ یعنی یہ وہ عنوان ہے جس کی تکرار کبھی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ روایات آپ کے سامنے ذکر کروں جو بیان کرتی ہیں کہ فضیلت گریہ امام حسین کیا ہے اور امام حسین کے اوپر آنسو بہانے کی فضیلت کیا ہے، وہ روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک کیفیت ہوتی ہے، اور دیکھا گیا ہے مومنین کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان جب ان روایات کو سنتا ہے، اس عظیم اجر کو سنتا ہے، تو ایک بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے، انسان اپنے اندر بے یقینی کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے ایک حکایت پیش کروں گا اور پھر روایت پیش کرتا ہوں۔ علماء ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور یہ اپنی سلطنت سے باہر نکلا شکار کے لیے، اپنے شہر سے باہر نکلا، باہر جاتا ہے ایک مقام پہ شکار کے لیے، اور وہاں کچھ اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے لشکر والوں سے، اپنے ملازمین سے جدا ہو جاتا ہے۔ جدا ہونے کے بعد یہ راہ میں بھٹکتا ہوا اور راہ میں بے چین طریقے سے اپنے سپاہیوں کو، اپنے لشکر والوں کو ڈھونڈتا ہوا ایک مقام تک پہنچتا ہے۔ اس مقام پہ ایک خستہ حال مکان ہوتا ہے، وہاں پہ ایک شخص ہوتا ہے، غریب کیفیت کا شخص تھا۔ یہ بادشاہ اس شخص کے پاس جاتا ہے۔ ویسے تو یہ شخص انتہائی غریب تھا اور بے حال تھا، لیکن اس کی ایک صفت تھی، اور وہ صفت یہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص اس کے مکان پہ آئے تو اس کی ضیافت کو ترک نہیں کرتا تھا۔ اب بادشاہ اس کے مکان پہ آیا اور دیکھا کہ کوئی شخص ہے، اب یہ جانتا نہیں ہے کہ یہ وقت کا حاکم ہے، یہ وقت کا بادشاہ ہے۔ جیسے ہی اس بادشاہ کو دیکھا تو ارادہ کیا کہ بادشاہ کی ضیافت کریں۔ اب مشکل یہ تھی کہ اس کے پاس فقط ایک بھیڑ تھی جو ضیافت کے طور پہ پیش کر سکتا تھا، لیکن اگر یہ بھیڑ اس نے ذبح کر دی تو اسی سے اس کو دودھ ملنا ہے، اسی سے باقی چیزیں بھی اس کو ملنی ہیں۔ لیکن کیونکہ ضیافت کو ترک نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے اس بادشاہ کے لیے اپنی بھیڑ کو ذبح کر دیا، اور کل سرمایہ جو اس کے پاس تھا وہ اس نے ضیافت کے اوپر لگا دیا، اور بادشاہ کے سامنے اس کو ذبح کر کے بنا کے پیش کیا۔ واقعہ گزر گیا، بادشاہ اپنے لشکر والوں سے مل گیا، واپس اپنے محل آ گیا۔ اب جب یہ بادشاہ محل پہنچا تو اس نے اپنے وزراء کو جمع کرنا شروع کیا، اور وزراء کو جمع کرنے کے بعد ان سے مشورہ کیا، کہا کہ یہ بتاؤ میں ایسا کیا کروں کہ اس شخص کا یہ احسان اتار سکوں کہ جو اس نے میرے لیے اپنی تمام ملکیت کو قربان کر دیا اور میری ضیافت میں اپنا کل سرمایہ پیش کر دیا۔ اب مختلف وزراء تھے، مختلف وزراء نے مختلف مشورے دینے شروع کیے۔ کوئی وزیر کہتا ہے کہ اے بادشاہ تو یہ کر کہ اتنا سونا چاندی اس کو عنایت کر دے، کوئی کہتا ہے زمین کا فلاں حصہ اس کو عنایت کر دے، کوئی کہتا ہے اپنی سلطنت کی فلانی حکومت اس کو عنایت کر دے۔ انہی میں سے ایک وزیر آگے بڑھتا ہے اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ اے بادشاہ، حق تو یہ ہے کہ اس شخص نے اپنا تمام کا تمام سرمایہ، اپنی تمام کی تمام ملکیت تیرے اوپر قربان کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے تو اس کے اوپر قربان کر اور تو اسے دے دے، پھر کہیں جا کے حق ادا ہوگا۔ عزیزو، امام حسین کا معاملہ خدا سے کچھ اسی انداز سے ہے۔ جو کچھ حسین کے پاس تھا حسین نے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا، خدا کی راہ میں قربان کیا۔ تو حق یہ ہے کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ حسین پہ قربان کرے۔ لیکن معاملہ اتنا عجیب ہے، اتنا پیچیدہ معاملہ ہے
کہ جب بادشاہ اپنا سب کچھ قربان کر بھی دے تو اس کی دائرہ محدود ہے، اس کی سلطنت محدود ہے، اس کی قدرت محدود ہے. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ دوسری طرف وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جس کی قدرت لامحدود ہے، جس کی عطا لامحدود ہے، جس کی سلطنت لامحدود ہے، جس کی دائرہ ملکیت لامحدود ہے. تو ہمیں سمجھ یہ آتا ہے کہ اب یہاں یہ فرق نہیں پڑتا کہ خدا کتنا عطا کر سکتا ہے، اب یہ فرق یہ پڑتا ہے کہ حسین کے فرش پہ آنے والے عزادار کی جھولی میں گنجائش کتنی ہے. جتنا یہ لے سکتا ہے خدا اسے اتنا عطا کرے گا. اب اس حسین کے رشتے کو خدا سے ذہن میں رکھتے ہوئے ان روایات کو سنیے گا. روایت ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، بیان کرتے ہیں کہ کانا علی ابن الحسین علیہ السلام یقول، فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام علی ابن الحسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے. اور روایت کا انداز یہ بتاتا ہے، عربی کا انداز یہ بتاتا ہے کہ ایک دفعہ نہیں فرمایا، دو دفعہ نہیں فرمایا، بلکہ طریقہ کار تھا کہ یہ مسلسل بیان کیا کرتے تھے کہ ایما مؤمن دمت عیناہ لقتل حسین ابن علی دمعۃ حتی تصیل علی خدہ، کہ جو بھی مومن امام حسین کے اوپر آنسو بہائے، یہاں تک کہ ایک قطرہ آنسو کا بہائے اور یہ آنسو بہتا ہوا اس بندہ مومن کے رخساروں تک آ جائے، بہتا ہوا رخساروں تک آ جائے، بوّہ اللہ بہا فی الجنت غرفا یسکنھا احقابا، خدا اس ایک آنسو کے بدلے اس کو جنت میں مقام عطا کرے گا جس میں یہ ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایما مؤمن دمعت عیناہ حتی تصیل علی خدہ فی نال عدن مسنا من عدونا فی الدنیا، کہ کوئی بھی مومن اس مصیبت کی وجہ سے جو دنیا میں ہمارے دشمنوں نے ہمیں دی ہے اس کی خاطر آنسو بہائے، یہاں تک کہ یہ آنسو بہتے ہوئے اس کے رخساروں تک آ جائیں. تو فرماتے ہیں کہ خدا اس کو جنت میں سچوں کے ساتھ ایک مقام عطا کرے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ مصیبتیں جو ہمارے اوپر نازل ہوئیں، اگر کوئی بھی بندہ مومن ان مصیبتوں کی وجہ سے اذیت کی کیفیت میں آئے، ایک بے چینی کی کیفیت میں آئے، تو خدا دنیا و آخرت میں اس کے چہرے سے بے چینی کو دور کر دے گا، اس کے چہرے سے پریشانی کو دور کر دے گا. وَآمَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَقَطِهِ وَالنَّارِ، اور قیامت کے دن خدا اس کو اپنے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا، اپنے غضب سے بھی محفوظ رکھے گا، اور آتش جہنم سے بھی محفوظ رکھے گا. لیکن عزیزو یہ وہ روایت ہے جس کے اندر بیان کیا کہ آنسو بہتے ہوئے رخساروں تک آ جائیں. میں کہتا ہوں یہ مرحلہ بھی بہت ہے، اس سے پہلے کے مرحلے بھی عجیب انداز سے بیان کیا کہ امام بیان کرتے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک طویل حدیث میں کہ جس میں ایک مرحلے پہ آ کے بیان کرتے ہیں کہ من ذکر الحسین علیہ السلام عندہ فخرج من عینہ من الدموع مقدار جناح الذباب، کہ جس کے سامنے حسین کو ذکر کیا جائے، جس کسی کے سامنے آقا حسین کا ذکر کیا جائے، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں مکھی کے پر کے برابر بھی قطرہ آ جائے، یہ قطرہ بہتا ہوا رخساروں تک نہ آئے، صرف آنکھیں نم ہو جائیں، مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائیں. کانا ثوابہ علی اللہ عز وجل، اس کا ثواب خدا کے اوپر ہے. ولم یرضی بدون الجنہ، اور جس کا ثواب خدا کے اوپر ہو تو خدا بغیر جنت کے اس سے راضی نہیں ہے. ایک یہ روایت. اس کے بعد فرماتے ہیں چھٹے امام سے ایک مختلف مقام پہ روایت ہے کہ من ذکرنا عندہ فضافت عیناہ، کہتے ہیں کہ جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھ میں مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ آ جائے، یعنی آنکھ نم ہو جائے. غفر اللہ ذنوبہ ولو کان مثل زبد البحر، خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اگرچہ کف دریا کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ سمندر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ ایک وہ مرحلہ ہے کہ جو خدا، وہ قربانی جو حسین نے خدا کے لیے دی، خدا اس انداز سے جواب دے رہا ہے. خدا مند متعال سے دعا ہے کہ اس ماہ محرم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ حسین کی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما،
اور اس ماہ محرم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ حسین ابن علی کے اوپر ان آنسوؤں کو نکالنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کی کیفیت کو زیادہ سے زیادہ حسین کے لیے بے چین کر دے۔ اے پالنے والے، تجھے حسین کا واسطہ تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔